ناظرین آداب، بات سے بات نکلے پروگرام میں آپ کا خیر مقدم ہے. میں ہوں آپ کا میزبان مشتاق برق. آج جس دوست کو ہم نے دعوت دی ہے وہ ایک ینگ پوئٹ، ساہتیہ اکیڈمی ایوارڈی ہے، شاعری بھی کرتے ہیں، کرٹیک بھی ہے، ٹرانسلیٹر بھی ہے. آئیے ملتے ہیں اپنے مہمان سے، ساگر نذیر صاحب. ساگر نذیر صاحب، آپ کو شو میں استقبال ہے. مشتاق برق صاحب، بہت بہت شکریہ. سب سے پہلے میں آپ کا اور آپ کی جو پوری ٹیم ہے شکریہ ادا کرنا چاہوں گا، اور اس پروگرام کے جو پروڈیوسر صاحب ہے تنویر صاحب، تو ان کا بھی میں بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے یہاں پہ مدعو کیا، یہاں پہ بلایا. میرے لیے خوشی کی بات ہے. جاننا چاہیں گے کہ یہ شعر بولنے کا یا لکھنے کا جو آپ کا یہ عمل تھا کب سے سٹارٹ ہو گیا؟ دیکھیے، گھر میں ایسا ماحول نہیں تھا شعر وغیرہ لکھنے کا، لیکن ہمارے گھر میں ایک ماحول تھا کہ ریڈیو سننے کا ماحول تھا. میرے جو ڈیڈی ہے وہ ریڈیو بہت سنا کرتے تھے، تو بچپن سے ہمیں بھی ماحول پڑا، ہم بھی ریڈیو سننے لگے. اور پھر ایک ٹائم آیا کہ میں نے ریڈیو کے پروگراموں میں چٹھیاں لکھنا شروع کر دی. اچھا. جیسے کہ وہاں پہ ادبی پروگرام چلتے تھے یا جو فرمائشی پروگرام ہوا کرتے تھے، تو ان میں اکثر بیشتر اپنی چٹھیاں لکھ کے بھیجتا تھا. تو وہی ذریعہ بنا. وہاں کے جو ادبی پروگرام تھے دوردرشن کے یا ریڈیو کشمیر کے یا باقی جو اسٹیشن آتے ہیں ہمارے ملک سے، تو وہ میں اکثر بیشتر سنا کرتا تھا. تو یہی وجہ ہے کہ آہستہ آہستہ میرے اندر شاعری کا شوق جاگ اٹھا. اور مجھے یاد ہے کہ 2005 میں مجھے پھر بیسٹ لسنرس ایوارڈ ملا ریڈیو سے. تو وہی سے میری شروعات ہوئی، شوق بڑا آگے. اور مجھے یاد ہے کہ 2007 میں نے پہلی غزل لکھی تھی. اچھا. بالکل بالکل یہی وجہ ہے. آپ کے کوئی استاد ہے جنہوں نے آپ کو سراہا، لکھایا، سمجھایا؟ دیکھیے برق صاحب، استاد تو بہت سارے ملے. ہمارے علاقے کی اگر بات کریں تو وہاں پہ بہت ساری ادبی فورمیں تھی، تو وہ اکثر بیشتر بلایا کرتے تھے. وہاں پہ ہمارے نور الدین ہوش صاحب تھے، فیاض تلگامی صاحب ہیں، یا رنجور تلگامی صاحب. تو ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہوا پہلے سے، اور اس کے بعد یہ سلسلہ آگے بڑھا. جب میں ریڈیو آیا یا ٹیلی ویژن آیا تو یہاں پہ میری ملاقات ہوئی محمد زمان آزردہ صاحب. اس نے بھی بہت محنت کی مجھے آگے لے جانے میں. اور یا اگر میں حاجن کی بات کروں، حلقہ ادب حاجن کے جو پوری ٹیم ہے ان کی، ان میں اللہ ان کو گری کے رحمت کرے، محمد حسن صاحب، اس نے مجھے بہت گائیڈ کیا ہے اور آگے لے گئے وہ مجھے. اس کے بعد جب کچھ سال گزر گئے، جب میں نے شروعات کی، تو مجھے ایک اللہ ان کو گری کے رحمت کرے ڈاکٹر عزیز حاجنی صاحب، انہوں نے مجھے بہت بہت ہیلپ کیا اور آگے بڑھنے میں مجھے بہت ہیلپ کیا. آپ یہ مانتے ہیں جو آپ شاعری لکھتے ہیں یا عام طور پر اگر شاعری کی بات کریں، کتنا دخل ہے ٹیکنیک کا شاعری میں؟ دیکھیے، ٹیکنیک تو ضروری ہے ان شاعروں کے لیے، مطلب جن کو شاعری کا شوق ہوا اور پھر انہوں نے باقی لٹریچر پڑھا یا باقی شاعروں کا پڑھا اور شاعری لکھنی شروع کی، ان کے لیے تو ٹیکنیک ضروری ہے. لیکن میں مانتا ہوں جو آج کی ہماری غزل ہے اس میں نئے نئے تجربے ہو رہے ہیں، نئے موضوعات کو آگے لایا جا رہا ہے. اچھی بات ہے، خوشائند قدم ہے. لیکن میں چاہتا ہوں کہ جو ہماری روایت ہے اس کو بھی اگر تھوڑا سا ساتھ لے کے چلیں گے غزل کے حوالے سے، تو ہماری شاعری اور زیادہ نکھرے گی اور زیادہ میٹھی ہو جائے گی. آپ کا کہنا ہے کہ جو اردو شاعری ہے، جو اردو غزل ہے، اور اس کے برعکس جو کشمیری غزل ہے، ہم کتنے آگے اور کتنا نزدیک پہنچے اردو غزل کے؟ دیکھیے، اگر ہم کشمیری غزل کی بات کریں، ہمارے پاس الفاظوں کا ایک خزانہ ہے کشمیر میں. اگر ہم اپنے آس پاس کے ماحول کو دیکھیں، جو ہم روزمرہ زندگی میں یا روزانہ ہم جو زبان کا استعمال کرتے ہیں، اسی چیز کو اگر ہم دیکھیں تو ہمارے پاس الفاظوں کا بہت بڑا ذخیرہ ہے. تو اگر اسی چیز کو ہم اپنائیں، انہی لفظوں کو ہم اپنی شاعری میں اتاریں، تو غزل وہ بہت زیادہ خوبصورت بن سکتی. باقی رہی اردو کی بات، اردو شاعری کے حوالے سے میں یہی کہوں گا کہ ہر ایک زبان میں اگر ہم آسان زبان استعمال کریں، آسان زبان، عام فہم لینگویج، تو شاعری بہت میٹھی بن جاتی ہے. آپ کے بہت سارے غزل سنے ہیں میں نے جو ایک عام فہم لینگویج میں لکھے گئے، کیا وہی کارن بنا آپ کے مقبولیت کا؟ کتنا دخل ہے اس کا؟ دیکھیے،
شاعری جو ہوتی ہے، اگر شاعری میں آسان الفاظ نہ ہو، آسان لفظوں کا وہ کیا بول سکتے ہیں، اتار چڑھاؤ نہ ہو، تو میرے خیال سے شاعری کمزور پڑ جاتی ہے۔ جب شاعری میں ہم اسی زبان کو استعمال میں لاتے ہیں جو ہم روزمرہ زندگی میں بولتے ہیں، یا جو دور دراز دیہاتوں میں، گاؤں میں لوگ بولتے ہیں، تو پھر شاعری پروان چڑھتی ہے، بہت آگے جاتی ہے۔ جہاں تک میری شاعری کا تعلق ہے، میری جو شاعری ہے اس میں میں اکثر بیشتر وہی زبان استعمال کرتا ہوں، میں بار بار یہ کہتا ہوں جو عام لوگوں کو جلدی سے سمجھ میں آ جائے۔ بالکل، تو یہی وجہ ہے کہ میری شاعری لوگوں کو پسند آتی ہے۔ جی جی، آپ نے چلڈرن لٹریچر پہ بہت کام کیا، بالکل، اور ایک خاص شاعری میں جو آپ نے کی ہے وہ جو دیہات کے لوگ ہیں ان کے جو فیسٹیولز ہوتے ہیں، بالکل بالکل بالکل، اس پہ آپ نے بہت کچھ لکھا ہے۔ بالکل بالکل۔ کیسے رجحان ہو گیا، کیسے آپ کا انٹرسٹ بڑھ گیا ان چیزوں کو اپنی شاعری میں جگہ دینے کی؟ دیکھیے، میں جس گاؤں میں رہتا ہوں اس گاؤں کا نام ہے سکر۔ جی، جب ہم گلمرگ جاتے ہیں تو مشہور سیاحتی مقام ہے، جی، تو وہاں پہ ایک پڑاؤ آتا ہے کنزر۔ کنزر سے لے کے ہمارا گاؤں ہے 10 کلومیٹر کی دوری پہ۔ تو اس گاؤں میں ایگریکلچر کا جو حساب ہے وہ بہت آگے، ایگریکلچر کے لحاظ سے، ایگریکلچر، ہارٹی کلچر، اس لحاظ سے وہاں کے لوگ کافی آگے ہیں، اور وہاں کی سرزمین جو ہے کافی زرخیز ہے اس لحاظ سے۔ تو وہاں کا ماحول کا اثر جو ہے وہ مجھ پہ حاوی ہو گیا۔ بالکل، وجہ یہی ہے کہ میں نے جو ہمارے کسان ہیں یا جو ہمارے عام لوگ ہیں، تو ان کے لیے میں نے وہ شاعری لکھی جس میں ہمارا جو نند بات ہے، ایک روایت تھی پہلے کشمیر میں، جب ہم کھیتوں میں وہ نند کرتے تھے تو اس میں 2-4 جو گھر والے ہوتے تھے ایک جٹ ہو کے نکلتے تھے اور کھیت میں کام کرتے تھے۔ کیا ہم ایک بند سن سکتے ہیں اس میں جو آپ نے یہ روایت؟ بالکل بالکل، وہ گیت دوردرشن میں چل رہا ہے اس وقت، اچھا، اور اور جب بھی وہ سیزن آتا ہے تو وہ بہت بجتا ہے یہاں پہ۔ ایک تو ہے تھج بات، بو یامے بیری بیری نادس، تھج کا دس کر جل جل، بن رنم سرسی کا دس، تھج کا دس کر جل جل، تو یہ وہ گیت ہے۔ اچھا، آپ نے جو لوریاں لکھی ہے بہت مقبول ہوگی آپ کی وہ لوری جو ہم نے سنی ہے۔ آپ کا رجحان ایک طرف سے شاعری ہے، رومانس ہے، یا آپ کا جو آپ نے اپنی روایتی لکھی، تو بچوں کی لٹریچر میں آپ کا کتنا رول رہا ہے؟ آپ کو آپ اپنے آپ کو دیکھیے، ہمارے کشمیر میں کیا تھا کہ جب کسی ماں کا بچہ کبھی روتا تھا تو ماں جٹ سے موبائل نکالتی تھی تو اپنے بچے کو وہ یا انگریزی میں لوری سناتی تھی یا کسی اور زبان میں۔ تو مجھے یہ بات بہت کھٹکتی تھی، مجھے بہت دکھ ہوتا تھا تب۔ تو میں نے کیا کیا، میں نے ایک لوری لکھی، موج لجیو اڑکلیو زون کھس گو شام، شنگ شنگ بندیو زو پنن کر تو ون آرام۔ اور آج کے ڈیٹ میں ہر ماں اپنے بچے کو سناتی ہے، آپ نے بھی شاید سنی ہوگی وہ لوری۔ بہت مقبول ہو گئی، بہت مقبول۔ میں جب بھی کچھ دیکھتا ہوں، چاہے وہ چلڈرن لٹریچر ہو، شاعری ہو، نظم ہو، غزل ہو یا کچھ اور ہو، میرا جو مقصد ہوتا ہے، میرا جو مدعا ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ کسی طرح سے کشمیری زبان کی خدمت ہو، اور جو ہمارا کلچر ہے، جو ہماری ثقافت ہے یا جو ہمارا میراث ہے وہ آگے جائے، جو نئی پیڑھی ہے ہماری ان تک پہنچ جائے۔ کن شاعروں سے آپ متاثر ہوئے ہیں اپنے انڈیجینس جو کشمیر کی ہے؟ دیکھیے، مجھے متاثر سب سے زیادہ کہ ہماری رسول میر صاحب ہے، حبہ خاتون ٹی بی کے علاج میں اپنوں کا ساتھ دیں، مال ہے، انہوں نے مجھے بہت متاثر کیا ہے۔ نئی پیڑھی میں کس سے متاثر ہوئے آپ؟ دیکھیے، نئی پیڑھی میں بہت سارے لکھنے والے ہیں، اگر میں کسی ایک کا نام لوں تو میرے خیال سے کچھ لوگ ناراض بھی ہو جائیں گے، لیکن جو مین شاعر ہے جنہوں نے مجھے بہت متاثر کیا ہے وہ ہے رسول میر، حبہ خاتون، ارنمال، اور میرے جو استاد رہے ڈاکٹر عزیز حاجنی صاحب۔ آپ نے ابھی فرمایا کہ شاعری عام فہم لینگویج میں ہونی چاہیے۔ بالکل، جب رسول میر کا ہم سنتے ہیں یا حبہ خاتون کا سنتے ہیں تو لگتا ہے کہ یہ اس کا جو ڈکشن ہے بالکل وہ آج کے دور کا نہیں ہے۔ دیکھیے، آپ کا فرمانا صحیح ہے، لیکن آج کے دور میں اگر ہم دیکھیں، آج کے ڈیٹ میں جو ہماری نئی پیڑھی ہے، جب ہم کوئی کشمیری گانا سنتے ہیں چاہے موبائل پہ، ریڈیو کے ذریعے، آپ اس وقت آپ نوٹ کر سکتے ہیں کہ جب حبہ خاتون کا کوئی گیت بجتا ہے وہ آج کی جو ہماری عورتیں ہیں ان کو لگتا ہے کہ وہ آج ہی کے دور کا ہے۔ ویری ون سٹ وار چھسنو چار کرمیون مالنے ہو، جو ہمارے یہاں پہ جو دن بدن ڈومیسٹک وائلنس وغیرہ بڑھتی ہے، اس لحاظ سے حبہ خاتون کی شاعری
लगती है कि बिल्कुल आज की डेट की है। बिल्कुल। अच्छा, आपने गज़ल के अलावा नज़म भी लिखी है, बिल्कुल। तो आपको क्या लगता है कहाँ पे आप ज़्यादा अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे हैं? नज़म में आपकी ज़्यादा जो आपका ख्याल है वो खिल के आता है, या गज़ल में जहाँ पे बंदिशें हैं? देखिए, जब भी मैं शायरी लिखता हूँ, मैं कभी मन नहीं बनाता हूँ कि मैं बैठूं और गज़ल लिखूं, नज़म लिखूं, कभी नहीं करता हूँ ऐसा। जब मुझे ख्याल आता है, चाहे मैं रास्ते से चल रहा होता हूँ या कभी बैठा हुआ हूँ, कहीं घर में हूँ या कहीं और पे हूँ, अचानक जब ख्याल आए तो मैं शायरी लिखता हूँ। अदरवाइज ऐसे में नहीं बैठता हूँ कि हाँ मैंने मन बना लिया कि आज गज़ल लिखनी है, आज नज़म लिखनी है, ऐसा मैं नहीं करता हूँ। जो मौजू मुझे आता है, दिल से जो आवाज़ आती है, मैं वही लिखता हूँ। आपका क्या मानना है, क्या शायरी दूसरे लोगों तक, जो मैं एज अ स्टूडेंट हूँ, क्या मैं सीख सकता हूँ शायरी? बिल्कुल, क्यों नहीं। आजकल के दौर में ऐसे ही ज्यादा शायर आपको मिलेंगे जिन्होंने सीखा है। बहुत कम ऐसे लोग मिलेंगे, ऐसे शायर मिलेंगे जैसे कहते हैं कि जो अंदर से आवाज आती है। एक तो होता है आमद और आवर्द, एक वो शायरी जो दिल से निकलती है, दूसरी वो शायरी जिसको सीखते हैं हम और फिर लिखते हैं। आपको क्या लगता है कि जो ये टेक्निक है जो गज़ल लिखने की, नज़म लिखने की, हम कितने नज़दीक पहुँचे हैं इसको कि हम अपनी कश्मीरी गज़ल बिल्कुल बोल सकते हैं कि हम उर्दू के नज़दीक पहुँच चुके हैं? बिल्कुल, आपने अच्छा सवाल किया। आज के दौर में जब हम देखते हैं तो ज़्यादा, मैंने अभी भी कहा कि जो टेक्निक है, टेक्निक के लिहाज से आजकल के शायर ज़्यादातर शायरी लिखते हैं। उस लिहाज से लगता है कि जो उर्दू शायरी है उसका एक अपना अलग एक रंग, अपना अलग मुकाम है, लेकिन हमारी कश्मीरी जुबान भी किसी से कम नहीं है, वो भी बहुत आगे जा रही है उस लिहाज से। आप अपने आपको क्या कहाँ पे देखते हैं? रूज या जो उसका टेक्निक है, आप उसका सहारा लेंगे ज्यादा या ख्याल को ही तरजीह देंगे? मैं यही कहूंगा कि दिल से जो बात निकलती है असर रखती है। बस मैं उरूज को ज्यादा तरजीह नहीं देता हूं, क्योंकि उरूज कभी हमें उरूज का गुलाम बनना पड़ता है। मान लीजिए कि हमें कभी शेर लिखना है तो किसी एक लफ्ज के लिए हम 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन, कभी 1 महीना भी लगता है इस लफ्ज को जोड़ने में। लेकिन उसी चीज को लेते लेते फिर किसी गजल को तकरीबन 6 महीने लगते हैं कंप्लीट होने में। ये मैंने कई शायरों के पास देखा इस चीज का असर। तो मेरा मानना है कि रवानी टूट जाती है और वो जो मजा होता है शायरी में वो उसका वो मजा नहीं रहता है। और आजकल जो रिवाज है ना, जो आजकल बच्चे लिखते हैं, बहुत सारे बच्चे लिखते हैं, क्या हमें उनको रोकना चाहिए या फिर उनको एनकरेज करना चाहिए कि वो बाद में ये रूज वगैरह सीखे, पहले उनके ख्याल पे नजाकत पे जो बिल्कुल अच्छा। देखिए, जब कोई नया शायर, नवामूर शायर किसी उस्ताद के पास जाता है तो वो पहले उसे डराता है कि आपके पास उरूज नहीं है, जो पैरामीटर्स वगैरह है शायरी के, उस पे आप पूरा उतर एक्सरसाइज बिल्कुल पूरी तरह से फिट नहीं है। वो बहुत शायरों से मैंने ये सुना है कि उस्ताद डराते हैं। बिल्कुल, क्या उसमें एक राज छुपा होता है या फिर वो चाहते हैं कि हमारा जो नया देखिए, ये बात शायद कुछ लोगों को बुरी भी लगे, लेकिन मैं ये कहूंगा कि कुछ उस्ताद जो नवामूर शायर है उनको दबाने की कोशिश करते हैं, वो नहीं चाहते कि आगे जाए। लेकिन कुछ ऐसे मुखलिस उस्ताद भी हैं जो चाहते हैं कि नई पीढ़ी आ जाए आगे और वो बहुत आगे जाए, हमसे भी आगे जाए। मैं चाहता हूं कि ऐसे उस्ताद सामने आ जाए जो नई पीढ़ी के जो शायर हैं उनको हौसला दे, उनको आगे ले जाने में अपना अहम रोल अदा करे। अच्छा, कुछ खास गजलें आपने लिखी है, हम चाहेंगे कि कुछ बंद हमारे व्यूअर्स भी सुने, अगर आप सुनाते। बरक साहब, एक गजल है जी। नार्च दुश्विन तरफन लुगमुत सोच सरन, नार्च दुश्विन तरफन लुगमुत सोच सरन, वन कत कोतर फल फल बापत योर तरन। तो शेर सब्रक बान फुटमत अचन खोतूनन, सब्रक बान फुटमत अचन खोतूनन, दद हंद पठन अम कत यंदरस तोस कथन। सोतक दोह तिम यादन हंद मा याद पेने, सोतक दोह तिम यादन हंद मा याद पेने, हर 10 मंजिल तुल तुल सारे बोन हरन। सोतक दोह तिम यादन हंद मा याद पेने, हर 10 मंजिल तुल तुल सारे बोन हरन। तो ये शेर बतौर खास है
ٲر کُلِس پٮ۪ٹھ گٮ۪ل چھَم وُنہِ بنٛد لۄکچارٕچ اوہو ٲر کُلِس پٮ۪ٹھ گٮ۪ل چھَم وُنہِ بنٛد لۄکچارٕچ وٲلِتھ دیٖتو دیو اَتھ سۭتۍ یادٕ وسن اوہو کیونکہ بچپن کی کچھ یادیں ہوتی ہے یہی میں سوچنا چاہتا ہوں جو آپ نے بچپن میں دیکھا ہے سہا ہے کتنا دخل ہے آپ کی شاعری میں اس کا اس شعر سے آپ کو پتہ چلے جب ہم بچپن میں باغ بغیچوں میں گھوما کرتے تھے جی اور پھر بچپن کی اس باغ دوڑ میں ہم باغ میں جا کے سیب بھی چراتے تھے جی اخروٹ ہوا کرتے تھے یا باقی جو ہماری فروٹ وغیرہ ہوتے ہیں تو ٲر کُلِس پٮ۪ٹھ گٮ۪ل چھَم وُنہِ بنٛد لۄکچارٕچ وٲلِتھ دیٖتو دیو اَتھ سۭتۍ یادٕ وسن جی تہٕ أدرِس دانس اوٚدرُے زیُن پیوٚو زالُن آز آہا أدرِس دانس اوٚدرُے زیُن پیوٚو زالُن آز صبرٕکۍ پھۄکھ وٕنہِ کۭتِس کالس کٲم کرن صبرٕکۍ پھۄکھ وٕنہِ کۭتِس کالس کٲم کرن تہٕ ہرِ ہرِ سُمبرِتھ جیٖرۍ گٔنڈِتھٕے تھاییمس ہرِ ہرِ سُمبرِتھ جیٖرۍ گٔنڈِتھٕے تھاییمس وارِ میں امنٕچ توتہِ یلے روز کاٹھٕ برن اچھا مجھے بولیے آپ کا جو ہم نے سنا اس میں ایک خاص زبان کا خاص لہجہ ہے جو ہمارا سری نگر میں جو راج العام زبان ہے بالکل کیا آپ کو دقت ہوتی ہے یا اس لینگویج کو اپنی پوئٹری میں جگہ دینے کی نہیں دقت نہیں ہو رہی دیکھیے میں چاہتا ہوں کہ جب بھی میں کوئی شعر لکھوں وہ چاہے وہ سری نگر کا رہنے والا ہو چاہے گاؤں دیہات کا رہنے والا ہو اس تک آسانی سے پہنچ جائے تاکہ اس کو کل جا کے کوئی ڈکشنری کا استعمال نہ کرنا پڑے کیونکہ آج کل کے دور میں لوگوں کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے بہت بزی ہے آج کل کے لوگ کیونکہ زندگی کی جو باغ دوڑ ہے وہ کافی تیز ہے لوگ جب بھی ہر کوئی کام آن لائن کرنا چاہتا ہے فیس بک وغیرہ وغیرہ اور ٹائم لوگوں کے پاس کام اس لیے میں چاہتا ہوں کہ ایسی شاعری نئی پیڑھی کے سامنے رکھے تاکہ ان کو کل جا کے زیادہ وہ آسانی ہو سمجھنے میں آسانی ہو ان کو صوفی شاعری کا ہمارا بہت بڑا رواج ہے بہت خزانہ ہے اور جو آج کل پوئٹری کی جاتی ہے آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہم اس کے قریب رہ گئے یا اسے کٹ گئے ہیں نہیں صوفی شاعری آج بھی جاری ہے ہمارے پاس بہت سارے ایسے صوفی شاعر نئے ہیں جب ہم ان کا لکھا ہوا کلام پڑھتے ہیں یا سنتے ہیں جی تو ایک امید سی جاگتی ہے امید سی نظر آتی ہے کہ نہیں جو ہماری صوفیت ہے وہ آگے بھی جاری رہے گی بالکل اکثر دیکھا گیا ہے جو یہ صوفی کلام تھا ان کا انہوں نے اس روز یا اس ٹیکنیک کا یوز نہیں کیا لیکن لوگوں کے دلوں میں بسا ہے بالکل کیا وجہ ہو سکتی کیا وجہ ہے کہ جو ہمارے صوفی اگر ہم رحمہ ڈار صاحب کی بات کریں شمس فقیر صاحب کی بات کریں یا ہمارے احد زرگر صاحب کی بات کریں تو ان کے پاس کوئی عروض کی کوئی کتاب نہیں تھی جی آج کل کے دور میں بہت ساری ایسی کتابیں ملتی ہیں جن کو پڑھ کر ہم عروض سیکھ سکتے ہیں جی ان کے پاس ایسا کچھ نہیں تھا کوئی ایسا نظام نہیں تھا یا آج کل کے دور کی طرح کوئی ٹیکنیکس نہیں تھی سافٹ ویئر بالکل یا کوئی سٹیج فراہم نہیں تھا ان کے لیے جی بلکہ ان کی جو شاعری تھی وہ ان کے دل سے نکلتی تھی کیا آپ کسی بزم میں چھوٹے چھوٹے بچوں یا جو نوجوان ان کو انکریج کرتے ہیں بالکل ہماری ایک فورم چل رہی ہے ساگر کلچرل فورم جی جو آل انڈیا لیول پہ کام کرتی ہے جی تو اس میں تقریباً 20-25 شاعر جڑے ہوئے ہیں اور بھی آ رہے ہیں نئے نئے تو پچھلے 6-7 سالوں سے وہ کام کر رہے ہیں تو اس فورم کے ذریعے ہم نے تقریباً آج تک میں نے 26 کتابوں کو ترتیب دیا ہے ان شاعروں کی کتابیں ہیں وہ جو گمنام ہے یا جن کو لکھنا نہیں آتا تھا تو ہم نے کوشش کی ان کی تقریباً 26-27 کتابیں ہم نے اسی فورم کے ذریعے لوگوں تک لائی عام لوگوں تک پہنچائی آپ نے ساہتیہ اکیڈمی ایوارڈ میں پراپت کیا تو جاننا چاہیں گے اس وہاں تک جانے کے لیے میرے یوتھ کو جو یہ پروگرام دیکھیں گے یا جو فیلڈ میں ہے کیا کرنا پڑے گا ان کو دیکھیے سب سے پہلے محنت تو ضروری ہے کسی بھی فیلڈ میں آئے محنت ضروری ہے جی اور دل صاف رکھنا ہے جی بالکل خدا کو یاد کرنا ہے اور جب بھی کچھ لکھے ہم تو آگے لوگوں تک ساہتیہ اکیڈمی ایوارڈ کس بک کو ملا آپ کو میری جو پہلی بک تھی تھر آنگنچ اچھا تھر آنگنچ جی جی بالکل بالکل اچھا اسی کو ملا تھا اور میں چاہوں گا کہ جو ہماری نئے لکھنے والے ہیں وہ اگر مجھے سن رہے تو وہ اوروں کا بھی لٹریچر پڑھے اور شاعری بھی پڑھے جی اور آگے جائیے
پھر ایوارڈ سب کچھ نہیں ہوتا ہے. جی. میرے خیال سے سب سے بڑا ایوارڈ یہ ہے کہ اگر لوگ اس کو پسند کریں, اگر آپ لوگوں کو اس کی شاعری اچھی لگے, جی جی تو وہی سب سے بڑا ایوارڈ ہے. جی جی. اچھا مجھے بولیے, آپ اپنے آپ کو جو شاعری کرتے ہیں, آپ کو نہیں لگتا ہے کہ ہم جو ہمارا یوتھ ہے تو ہمیں کشمیری لینگویج کے لیے یا اردو میں ان کو جو سبق جو پلیٹ فارم فراہم کرنے چاہیے یہاں پہ ہے یا نہیں مل رہے؟ آپ نے کیا سٹرگل کیا تھا؟ دیکھیے, جب میں آیا میں نے شاعری کرنی شروع کر دی, تو مجھے بہت سارے لوگ آئے, انہوں نے مجھے حوصلہ دیا, میں نے ان کا ذکر بھی کیا. ان میں خاص کر ڈاکٹر عزیز حاجنی صاحب کا میں نے نام لیا, حسن صاحب کا, محمد زمان آزردہ صاحب کا, یا ڈاکٹر رفیق مسعودی صاحب. تو میں چاہوں گا کہ آج کل کے جو نئے شاعر ہیں وہ آئے ہمارے پاس, ہماری فورم بھی ہے, تو میرے پاس جو بھی آتا ہے تو میں اس کو حوصلہ دیتا ہوں. آپ نے بہت خوبصورت ماں کو درشایا اپنی پوئٹری میں. ہم 2-4 لائنز آپ سے جاننا چاہیں گے, سننا چاہیں گے جو آپ نے ماں کو ڈیڈیکیٹ کیا تھی. وہ ہاں بالکل, ایک گیت ہے بانگ درایوک سانگ ماں آکھے. جی جی جی. یہ میں نے لکھا تھا 2014 میں لکھا میں نے. جی. تو اس کے بعد ہمارے وادی کے معروف جو گلوکار اعجاز راہ صاحب, جی, میں ان کا بہت آباری ہوں, بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے میرے کچھ گیتوں کو اپنی خوبصورت آواز دی, اور وہ گیت امر ہو گئے. جی جی بالکل, میں مانتا ہوں کہ وہ امر ہو گئے, اور میں بہت شکر گزار ہوں اعجاز راہ صاحب کا. وہ گیت ہے بانگ درایوک سانگ ماں آکھی سے پیارا موج ہے, راج گبرو گرز یکنا وت سے گارا موج ہے. یام شہراں بت چھ بانن تام چھک در من یواں پوت کٹھس مز ماژ آسک ناد لایا موج ہے. بچوں کے گیت بھی آپ نے بہت خوبصورت لکھے ہیں, وہ بک میں نے ابھی دیکھی, ظلموج. بالکل بالکل. کچھ اگر 2-4 اس میں بھی ہو جاتے, ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ بچوں کا آپ کیسے ایڈریس کرتے ہیں. میں نے شاید وہ ابھی کچھ دیر پہلے سنایا تھا. جی. موج لجیو اڈ کلیو زون کھچ گو شام شنگ شنگ وندیو زو پنن کر تو ون آرام ماس کھلی سد صابن زر کشت ولیو مام انیو سوٹ جورا مول تم نل ترویو تل سا کر ون ژھپ لگے شنگ ہا سوری گام شنگ شنگ وندیو زو پنن کر تو ون آرام. سون کلچر, اس بارے میں آپ نے بہت کچھ لکھا ہے, تو میں چاہوں گا کہ آپ ہمیں بتائیے کلچر پہ آپ کا کتنا انفلوئنس اور آپ کیا خدمات کرنا چاہتے ہیں کلچر کی. دیکھیے, جب ہم اپنے گاؤں دیہات یا سری نگر میں دیکھتے ہیں, ہمارا جو کلچر, ہماری جو ثقافت, ہماری پہچان تھی, وہ اب آہستہ آہستہ اس دور میں ختم ہی ہو رہی ہے. کہیں پہ اگر آپ گاؤں دیہات میں جائیں گے تو اگر آپ دن میں یا ایک مہینے میں 100 گاؤں کاٹ کے آئیں گے تو کہیں پہ آپ کو نشان ملے گا. تو جب میں نے دیکھا کہ ہماری جو ثقافت تھی وہ ہم سے دور جا رہی ہے, تو میں نے کیا کیا, میں کچھ بزرگوں کے پاس بیٹھا, ان سے میں نے اس کلچر کے بارے میں کچھ بالکل جان پہچان حاصل کی, اور اس کے بعد جو میں نے ان سے سیکھا, بالکل ایک ریسرچ کیا میں نے. جو الفاظ مجھے ان سے ملے ان کو میں نے اپنی شاعری میں اتارنے کی کوشش کی. بالکل بالکل. اچھا, تو کہاں پہ دیکھنا چاہتے ہیں آپ 5 سال کے بعد اپنے آپ کو؟ دیکھیے, ظاہر سی بات ہے, آپ خود بھی دیکھ سکتے ہیں, آپ ماشاءاللہ آپ بہتر جانتے ہیں ہم سے. مجھے لگتا ہے کہ آنے والے سالوں میں جو نئی پیڑھی ہے ہماری, وہ بہت دور جا رہی ہے اپنی جو ثقافت ہے, اپنا جو کلچر ہے. تو ضرورت ہے کہ ہمارے جو لکھنے والے ہیں, میں نہیں کہتا ہوں کہ آپ 50 سال 60 سال پیچھے جائیے, ترقی تو ضروری ہے, لیکن میں چاہوں گا کہ اگر 10 سال 20 سال کے بعد کوئی بچہ ہم سے سوال کرے کہ ہمارا جو میراث تھا وہ کیا تھا, ہمارے جو دادا پردادوں کی جو زندگی تھی وہ کیسی تھی, ان کا جو لائف سٹائل تھا وہ کیسا تھا, کم سے کم اگر ہم ان کو ایسے نہیں کہہ پائیں گے, لیکن ایک کتاب کے ذریعے اگر ان تک پہنچتا تو شاید وہ. کیا لگتا ہے ایک شاعر کو ایک ہسٹورین ہونا ضروری ہے؟ بالکل ضروری. ایک شاعر کو چاہیے کہ وہ اپنے پاسٹ کی تھوڑی سی ڈیٹیل جمع کرے, اور کوشش کرے کہ نئی پیڑھی تک پہنچ جائے. اچھا, تو جو آپ نے اتنا بڑا کام کیا ہے, تو کوئی نئی بک آپ کے جو آنے والی ہے جو اس وقت پریس پہ ہے؟ بالکل, کلچر کو لے کے میں نے بہت سارا کام کیا ہے. ابھی ایک بک آ رہی ہے میری,
بے لوگ پرانین یادن پھر. اور اس میں نے کوشش کی ہے کہ جو ہمارے گاؤں دیہات کی زندگی تھی، جی. لائف سٹائل تھا، یا جو کھان پان تھا اس دور کا، یا جو ہمارے مکان کا جو طرز تعمیر تھا وہ کیسا تھا، اس میں نے کوشش کی ہے. یا ہمارے کشمیر میں جیسے کہ بہت ساری جگہیں ایسی تھی جہاں پہ عقیدت کے ساتھ لوگ جاتے تھے. ہماری جو عقیدت پہ یاد آئے کہ کیا آپ نے اپنے نعت شریف بھی لکھے ہے؟ بالکل. تو ایک دو بند اگر ہو جاتے، آپ نے کیسے ان نعت شریف کو کیسے قلم بند کیا؟ ابھی نعت کا کوئی شعر مجھے یاد نہیں. مجھے بولیے، جب آپ نعت لکھتے ہیں نا تو ایک طرف سے آپ رومانٹک شاعری، دوسری طرف سے آپ لوک کتھا جو ہوتے ان میں، یا آپ عام فہم میں شاعری کرتے، تو کتنا مشکل ہوتا ہے ایڈجسٹ کرنے میں جب آپ نعت شریف لکھتے ہیں؟ دیکھیے، نعت لکھنا آسان بات نہیں ہے. جی جی. میں بہت کم لکھتا ہوں اور مجھے ڈر لگتا ہے جب میں نعت لکھتا ہوں، کیونکہ اس میں الفاظوں کا جو عقیدت کا احترام رکھنا پڑتا ہے. تو اس لحاظ سے میں نعت لکھنے میں بہت دور ہی رہتا ہوں، کیونکہ کوئی غلطی نہ ہو جائے. اس لحاظ سے میں زیادہ تر غزل اور نظم ہی لکھتا ہوں. آپ چاہے تو میں غزل اور سنا سکتا ہوں. آپ ہمارے بیچ رہے، ہم سے بات کی، ایک دو لائن اس غزل کی سنائیے آپ. بالکل بالکل. پیوست چھُ یِتھ کٔنۍ یہِ دِل، پیوست چھُ یِتھ کٔنۍ یہِ دِل، سینہٕ ترٮ۪ن سۭتۍ، سینہٕ ترٮ۪ن سۭتۍ، بو گامہٕ لُکن رِشتہٕ تیُتھُے خام لرٮ۪ن سۭتۍ. پیوست چھُ یِتھ کٔنۍ یہِ دِل، سینہٕ ترٮ۪ن سۭتۍ، بو گامہٕ لُکن رِشتہٕ تیُتھُے خام لرٮ۪ن سۭتۍ. پانے نسا اوس دانہٕ دزان سون راتھ تام، دۄہ اوس ماجہِ میانہِ گژھان کاٹھٕ ہرٮ۪ن سۭتۍ. شکریہ آپ کا، بہت بہت شکریہ. آپ آئے، انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. تو انشاءاللہ ہم دعا کریں گے آپ اور اچھی شاعری لکھیے. اور آپ کا بھی بہت بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے یہاں پہ جی. مدعو کیا، یہاں پہ بلایا. ناظرین، اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت ہوا چاہتا ہے. اگلے ہفتے پھر آپ سے ملیں گے. تب تک آپ اور ہم اللہ کے سپرد. السلام علیکم.